میں اس قبر پہ گیا ہوں جہاں امبرین جو ہے وہ دفن ہے۔ ایک پاکستانی کے طور پہ، ایک صحافی کے طور پہ وہ قبر جو ہے وہ خاموش ہے، لیکن مجھ سے سوال کرتی ہے۔ اس قبر کے اوپر جو کتبہ ہے امبرین کے نام کا، وہ مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیسا ملک ہے، کیسے لوگ ہیں یہاں کے، کس طرح کا نظام انصاف ہے، کیسی عدالتیں ہیں، کیسے حکمران ہیں، کیسا میڈیا ہے کہ ایک بے گناہ جو ہے وہ قتل ہو جائے، جس کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ And what we know is that last Friday at around 3 o'clock in the morning, there was a huge blast that was heard. And when people went there, they found that 3 vans had been set on fire. Inside one of the vans, on the back seat, there was a charred corpse, which they were unable to determine whether it was a man or a woman or a child. And the only way that they knew it was a female was by the bangles on the corpses, the charred skeleton's hands. Because of the investigation, it has now been learned that this was a 16-year-old girl named Ambreen, and she was killed in this way for allegedly helping her neighbor run away and elope with her boyfriend. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جو واقعہ آپ نے اس کی ہیڈ لائنز دیکھی میڈیا کے اوپر، جو آپ نے اس کی تشریح دیکھی اس واقعے کی، ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے ذہن میں اس کی کچھ یادیں جو ہیں ابھی باقی ہوں۔ اور اس واقعے میں انفیکٹ ہوا یہ تھا کہ ایک 9ویں کلاس کی طالب علم ہے، لڑکی ہے امبرین، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام تھا کہ اس نے اپنی ایک فرینڈ مریم کو اس گاؤں میں جو ہے اس کی ہیلپ کی، اور اس کی کورٹ میرج میں اس کے ساتھ جو ہے وہ عدالت گئی اور اس کی کورٹ میرج جو ہے وہ کرائی۔ اس وجہ سے یہ ایک غیرت کا جو ہے وہ کیس اس کو بنایا گیا، اور جو گاؤں کا جرگہ تھا اس نے اس لڑکی کو کنوکٹ کیا اور اس کو سزا دی اپنے طور پہ، اور پھر یہ میڈیا کے اوپر جو ہے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ آیا۔ ہم نے اس واقعے کی کھوج لگانے کی کوشش کی، اس سلسلے میں ہم اس گاؤں میں جو ہے وہ کئی مرتبہ جو ہے وہ گئے۔ پہلی دفعہ جب ہم اس گاؤں میں گئے تو ہم نے اس گاؤں کے حوالے سے ایک سرسری سا جائزہ لیا، اس کے ماحول کا جائزہ لیا، اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح کا جو ہے اس کا گاؤں کا ماحول ہے، کیسے یہاں کوئی جرگہ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد جو میرا دوسرا وزٹ ہوا اپنی ٹیم کے ساتھ، ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس لڑکی کا جو گھر ہے وہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، اس کے پیرنٹس کے ساتھ ہماری ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یا لوگ جو ہے گاؤں کے جو جرگہ تھا اور یہ اس کے جو بدمعاش ٹائپ کے لوگ تھے وہ ہمیں روکتے ہیں یا وہاں جانے نہیں دیتے۔ اسی طرح میرے 3-4 وزٹس جو ہم ہوئے۔ ایک بات تو طے شدہ ہے، کوئی فیکٹس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی معلومات شیئر کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، بلکہ اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی۔ ہمیں اس گاؤں کے اندر جو ہے ایک مکمل پراسراریت کا ایک ماحول ملتا ہے۔ ہم جب بھی وہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی ہمارے علاوہ بھی میڈیا کی اور ٹیمیں ہوں یا اجنبی لوگ جو ہے اس گاؤں کے اندر جاتے ہیں تو ان کو بڑا مشکوک انداز سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ میں جب اس فیملی سے ملنے کے لیے گیا، متاثرہ فیملی سے جن کی بچی جو ہے اس کو کنوکٹ کیا گیا تھا، اس گاؤں کے جو لوگ تھے وہ مختلف اطراف سے جو ہے ہمیں اس پہاڑی ایریے کے اندر جو انہوں نے ہمیں واچ کر رہے تھے، وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، اور ان کے پاس گنز جو ہے بڑی واضح نظر آ رہی تھیں جو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک طرح سے ہمیں تھریٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے سے گریز کریں، ہم اس فیملی کے قریب جانے سے گریز کریں، ہم اس کے پیرنٹس سے ملنے سے گریز کریں، اور ہم کھوج لگانے کی کوشش نہ کریں، کسی طرح کے انویسٹیگیشنز میں ہم اپنے آپ کو ملوث نہ کریں۔ وہ ہمیں واچ کرتے رہے، ایک طرح سے وہ ہمیں نظر میں رکھ کے ہمیں تھریٹ کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی۔ انفیکٹ جو میں نے تفصیلات ساری حاصل کی، یہ جو امبرین ہے یہ 9ویں کلاس کی طالبہ ہے، ایک لاؤبالی سی لڑکی ہے، ایک چنچل سی لڑکی ہے، جیسے گاؤں میں اور دیہات میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بچی جو ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور اس کا تعلیم کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ اور اپنے اسکول کے ساتھ، اسکول کی ساتھی جو اس کی دوست ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے اس کی لائف جو تھوڑی سی اٹریکٹیو ہوتی ہے، اور گاؤں کے اس سادہ سے ماحول میں جو ہے آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ ایسی لڑکیاں جو ہے وہ جب ان کے خیالات پروان چڑھتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں، کچھ رکاوٹیں ان کو ضرور درپیش ہوتی ہیں۔ اس دن کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے گھر سے یہ باہر نکل کے جاتی ہے جہاں
وین جو ہے وہ آتی ہے اس کو اسکول کے لیے لے کے جاتی ہے، اور اس کی جو دوست ہے مریم وہ بھی وہاں پہ آتی ہے اس کے بعد سے یہ لڑکی لاپتہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے پیرنٹس کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ رشتہ داروں کے ہاں گئی تھی اور کوئی شادی کی تقریب تھی۔ اس میں ایک پراسراریت جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کی ماں جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ رات کو جو ہے وہ آ کر سو گئی، اور اس کی جو بیٹی ہے امرین وہ ابھی رشتہ داروں کے ہاں تھی، اور اس کا یہ خیال تھا کہ وہ خود ہی واپس آ جائے گی اور کھانا وانا اس نے کھایا ہوگا تو آ کے وہ سو جائے گی۔ لیکن یہ کہ یہ صبح پھر جو ہے اس لڑکی کے لیے نمودار نہیں ہوتی۔ انفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ رات بھر وہاں نہیں ہوتی، اور صبح تک ماں کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا، اور پھر ماں کو جو ہے وہ آ کے جگایا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے ایک گاڑی جو ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک لاش ہے، اور ممکن ہے کہ یہ لاش جو ہے وہ اس کی بیٹی کی ہو، اور پھر یہ جاتی ہے اور جا کے جو ہے وہ لاش کی جو ہے وہ شناخت کرتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امرین کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ جو مریم کا خاندان ہے وہ قصوروار قرار دیتا ہے امرین کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ بڑی معصوم ہے، اور امرین جو ہے وہ تھوڑی سی چالاک تھی اور ذرا ہوشیار سی تھی، اور یہ اس کو ایبٹ آباد جو ہے وہ لے کے گئی، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو ان کی اسکول وین کا ڈرائیور ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ملوث تھا، اور یہ لے جا کے اس کو ایبٹ آباد میں کورٹ کے اندر جو ہے اس کی شادی کراتے ہیں، اور پھر گاؤں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے واپس آ جاتے ہیں۔ تو ایک رنجش اور ایک عداوت کی بنیاد جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ پڑتی ہے۔ انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو گاؤں ہے اس میں کچھ قبضہ گروپ ہیں، کچھ منشیات کا کام کرنے والے لوگ ہیں، کچھ اور جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک جو ہے الائنس ٹائپ کا ایک اپنا گروپ سا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور وہ علاقے کے اوپر جو ہے اپنا روب اور دبدبہ جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں۔ ان کا جو ہے پولیس کے ساتھ کچھ میل ملاپ ہے، چونکہ یہ جرائم سے پیسہ کماتے ہیں، اور پولیس کی جو ہے ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان کے جرائم سے جو ہے پولیس نظریں چراتی ہے اور ان کو کچھ کہتی نہیں ہے۔ انفیکٹ یہ سارا جو جرگہ ہے یہ اکٹھا ہوتا ہے، اور ان کے سامنے جو ہے یہ کیس لایا جاتا ہے کہ مریم کی جو کورٹ میرج ہے یہ غیرت کا ایک مسئلہ ہے، اور اس میں امرین جو ہے وہ شامل ہے، اور وہ ڈرائیور بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ اس کی تلاش میں جو ہے وہ گھومتے ہیں، اور پھر موقع ملتے ہی جو ہے اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے جو ہے وہ لے آتے ہیں، اور لانے کے بعد جو ہے اس کو قید خانے میں رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے، مارا پیٹا ہے اس کو برے طریقے سے، اس کو جو ہے بعض انجیکشنز جو ہے وہ لگائے ہیں۔ وین کے اس کی پچھلی سیٹ کے اوپر اس کو لڑکی کو باندھ دیا جاتا ہے، باندھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر پیٹرول چھڑکا جاتا ہے، پیٹرول چھڑکنے کے بعد جو ہے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور کوئی اس کے قریب جو ہے وہ نہیں جاتا۔ اسی طرح سے اس گاڑی کا جو ہے بلاسٹ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اور ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ یہ صبح سویرے کی بات ہے، سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، جب کافی اندھیرا تھا، آپ اس کو نماز فجر کا ٹائم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ بالعموم لوگ اس وقت جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوتے ہیں، تو وہ آگ کے شعلے اور دھماکہ جب ہوتا ہے تو لوگ باہر نکلتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وین کے اندر جو ہے کوئی لاش پڑی ہوئی ہے اور کسی کو زندہ جلایا گیا۔ یہ سارے جو 12 سے 13 لوگ تھے، پولیس ان کو اریسٹ کر لیتی ہے جو اس جرگے کے ممبران تھے، اور ان کے خلاف تمام شہادتیں جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کرتی ہے، لیکن عدالت جو ہے کافی لمبی طویل سماعت کے بعد جو ہے تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ بری کر دیتی ہے، جبکہ اس کے فادر کا جو ہے امرین کے فادر کا یہ کہنا ہے کہ تمام ثبوت اور گواہ جو ہے وہاں موجود تھے، اور ساری جو ہے کیس ان کے اگینسٹ تھا، اور اس میں یہ جرم جو ہے ان کا ثابت ہو چکا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ شاید اس میں جج کو جو ہے وہ برائب کیا گیا، اس کرمنل گروہ کی طرف سے جج کو خریدا گیا، اور جمرین کے والد ہیں یہ ایک غریب جو ہے وہ چھوٹے موٹے مزدور تھے جو کراچی شپ یارڈ میں کہیں کام کرتے تھے، اور یہ وہاں سے واپس آئے۔ ان کی استطاعت نہیں تھی کہ یہ ایک وکیل تگڑا وکیل جو ہے وہ کر سکیں اور اپنی بیٹی کا کیس جو ہے وہ لڑ سکیں، لیکن انہوں نے بھاگ دوڑ کی کافی کی۔ مجھے جس چیز پہ بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ جب یہ معاملہ بہت زیادہ میڈیا میں اٹھتا ہے تو اسپیکر قومی اسمبلی جو اسد کیسر صاحب ہیں یہ جاتے ہیں اس گاؤں میں، ان کی گاڑی کے اوپر اس گاؤں میں پتھراؤ کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ دہشت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہ ڈرتے نہیں ہیں، اس فیملی سے ملتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو جو ہے یہ انصاف دلانے کی جو ہے وہ یقین دہانی کراتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اس گاؤں سے نکلتے ہیں تو تب ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ طاقتور لوگ ہیں، اور وہ اس کیس میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ کسی طرح کی سرپرستی جو ہے وہ امرین کے والد کی یا اس متاثرہ فیملی کی نہیں کرتے،
اور کوئی داد رسی جو ہے وہ ان کی نہیں ہوتی، عدالت سے بھی نہیں ہوتی، اور جو سیاسی شخصیات ہیں وہ ابھی ایک فوٹو سیشن کے لیے جو ہے میڈیا کے ساتھ جو ہے وہاں جاتے ہیں اور اپنا کام کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ابھی وہیں کا وہیں ہے، انصاف جو ہے وہ منجمد ہے، عدالتیں اس پہ جو ہے مزید کچھ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، لیکن والدین کو جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی طور پہ ریاست کے اندر ایک ریاست کا جو ہے معاملہ ہے کہ ایک ملک ہے، اس کا قانون ہے، اس کا آئین ہے، اس کا ایک نظام ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں۔ کس طرح سے ایک جرگہ جو ہے بدماشوں کا ایک گروہ جن کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، جن کی کوئی معاشرتی حیثیت نہیں ہے، یعنی معاشرے میں ان کا کوئی جو ہے وہ رسپیکٹیبل مقام نہیں ہے، جن کی کوئی ساکھ نہیں ہے، جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، خود فیصلہ کرتے ہیں، اپنی ایک عدالت جو ہے وہ لگاتے ہیں، ملزموں کو جو ہے وہ لا کے عدالت کی اس کا کٹہرے کے اندر جو ہے وہ کھڑے کرتے ہیں، اپنی ہی گواہیاں جو ہے پیش کرتے ہیں اور من پسند جو ہے فیصلہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس طریقے سے کنوکٹ کرتے ہیں۔ اس پہ کون سوال جو ہے وہ اٹھائے گا؟ ہم نے انسانی حقوق کے لوگوں سے بات کی۔ آخری بات جو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس قبر پہ گیا ہوں جہاں عمرین جو ہے وہ دفن ہے۔ ایک پاکستانی کے طور پہ، ایک صحافی کے طور پہ، وہ قبر جو ہے وہ خاموش ہے لیکن مجھ سے سوال کرتی ہے۔ اس قبر کے اوپر جو کتبہ ہے عمرین کے نام کا، وہ مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیسا ملک ہے، کیسے لوگ ہیں یہاں کے، کس طرح کا نظام انصاف ہے، کیسی عدالتیں ہیں، کیسے حکمران ہیں، کیسا میڈیا ہے کہ ایک بے گناہ جو ہے وہ قتل ہو جائے، جس کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم میں آپ نے جو ہے وہ اس لڑکی کو مار دیا۔ یہ معاملہ ایک بیٹی کا ہے، اور بیٹیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ صحابی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کیا۔ یہ جہالت کے اس دور کی بات ہے جب اسلام جب پوری طرح نافذ جو ہے وہ نہیں ہوا تھا، اسلام ابھی پوری طرح پھیلا نہیں تھا عرب کی سرزمین پہ، اور یہ وحشت اور درندگی اور بربریت جو ہے وہ آپ کو عرب قبائل میں جو ہے وہ نظر آتی تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اسے پوچھا کہ اس نے کیا کیا۔ اب وہ اپنی تفصیل جو ہے وہ سارے واقعے کی جو ہے وہ صحابی بتاتے ہیں کہ کس طرح اس نے زمین کھودی، کس طریقے سے جو ہے اس نے اس میں مٹی نکالی، اور کس طرح جو ہے اس کی چھوٹی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس معصوم بچی کو جو ہے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ زمین کھودتی رہی، قبر جو ہے اس کی جو ہے وہ تیار ہوتی رہی، باپ جو ہے وہ مٹی نکالتا رہا، اور یہ مٹی اس کے چہرے کے اوپر جب جاتی تھی تو ننھی سی بچی جو ہے اپنے باپ کے چہرے کے داڑھی اور اس میں سے مونچھوں میں سے اور اس میں سے وہ بال مٹی جو ہے وہ نکال کے صاف جو ہے وہ کرتی تھی۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ جو ہے اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور جب قبر تیار ہو جاتی ہے تو اپنی اس معصوم بچی کو، اس بے گناہ بچی کو اس کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے، زندہ درگور کر دیتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ سنتے ہیں اور ان کے آنسو جو ہے رواں ہو جاتے ہیں۔ جب وہ واقعہ پورا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے پھر دوبارہ سناؤ۔ وہ شخص دوبارہ یہ سارا جو واقعہ ہے پوری تفصیل کے ساتھ سناتا ہے۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ اور زاروں قطار جو ہے وہ روتے ہیں، آنسو جو ہے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، ان کی داڑھی مبارک جو ہے اسے تر ہو جاتی ہے اور اس میں سے گرتے ہیں آنسوؤں کے قطرے، ان کے لباس کے اوپر جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تیسری دفعہ اللہ کے رسول اسے کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ سناؤ، اور پھر وہ شخص جو ہے وہ واقعہ سارا سناتا ہے، اور اللہ کے رسول جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ روتے ہیں، اور اس کرب کو اور اس درد کو اللہ کا رسول جو ہے محسوس کرتا ہے جو اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا۔ ایسے ہزاروں واقعات جو ہے وہ اس عرب معاشرے کے اندر اور جہالت کے دور کے اندر ہوتے تھے، لیکن جب اسلام آیا وہ رحمت کا جو ہے وہ دین بنا، اور اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے گا، انہیں اچھے طریقے سے پالے پوسے گا، اور پھر انہیں جو ہے ان کی شادیاں کرے گا اور ان کے گھر بسائے گا، تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جو ہے وہ یوں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ہمارے اللہ کے رسول نے جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم ان بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، یہ سوال ہے ہم سب کے لیے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، بیٹی ہماری ہو یا کسی کی ہو، غیرت کے نام پہ اگر اس طرح سے وہ قتل ہو جائے، کیا فرض بنتا ہے ہمارا؟ کیا ہم آواز اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے جو ہے عدالتوں کے دروازے جو ہے وہ ناک کر سکتے ہیں، دستک دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے حکمرانوں کو جو ہے وہ جگا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔